صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیز سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آج سے ہم نے صبح کے دن کے آغاز کے اندر ہم نے عارفین کے ذکر کی ابتدا کی ہے کہ اللہ کے محبوبین عارفین جو بندے ہیں ان کا دنیا میں رہنا، ان کا وجود مسعود اس دنیا کے لیے رحمت ہے۔ وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی قبور جو ہیں وہ حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ ان جیسا بننے کے لیے ان کی زندگی کے جو طور طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ سمجھنا ہوتا ہے۔ کسی بھی عارف کی، کسی بھی استاد کی جوتیوں کو سر پہ رکھ کے بازار میں یہ اعلان کرنا، چوراہے پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرنا کہ میں فلاں عارف کا معتقد ہوں، مرید ہوں، فلاں کا میں شاگرد ہوں، یہ کرنے سے یہ بہتر ہے کہ ان کے اطوار کو، ان کے عادات کو، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے، ان جیسا بننے کی کوشش کی جائے۔ یہ دانا آدمی ایسا ہی کر سکتا ہے، لیکن خود نہ کیا جائے اور اپنے شیخ کی، اپنے استاد کی جوتیوں کو اٹھا کر چوراہے میں بندہ کھڑا ہو جائے، یہ گھومتا پھرے اور کہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا معتقد ہوں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس جیسا بننے کی کوشش کی جائے۔ ستم ظریف یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ریاکاری کا ایک لبادہ اوڑھتا ہوا ہمیں انسان گھومتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ جو اللہ کے عارفین ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میں نے اس سے پہلے کسی علم اور عالم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے میں نے وہ ضرور عرض کیا تھا کہ رسول کریم کا فرمان ہے کہ من قال انا عالم فهو جاہل او کما قال، فرمایا جو بندہ یہ کہے، اعلان کرے اور دعویٰ کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، حضور نے فرمایا وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ تو عارفین جو ہیں وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی نفی کرتے ہیں۔ عارفین وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ سو اللہ کے عارفین میں سے، رب العالمین کی پہچان رکھنے والے اس کے محبوب بندوں میں سے آج ایک بندے کا ذکر مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کریں گے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر، آپ کے حکم پر پاکستان، بر صغیر پاک و ہند کی طرف آنا پڑا۔ موجودہ جو لاہور ہے، یہاں پہ جو سب سے بڑے صوفی پاکستان کے شہر لاہور کے اندر تشریف فرما ہیں، عارفین کے سردار۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا شمار تبع تابعین کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ تشریف فرما ہے لاہور کی سرزمین پر۔ جس عارف کا میں ذکر کرنے لگا ہوں ان کو ہند الولی بھی کہا جاتا ہے، نائب رسول بھی کہا جاتا ہے فی الہند۔ حضور کے حکم کے مطابق آپ پاکستان تشریف لائے، بر صغیر میں آئے اور ہندوستان کی سرزمین پر، اجمیر کی سرزمین پر براجمان ہوئے۔ جاتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ رکے، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک رکے۔ جاتے ہوئے آپ نے مراقبہ کیا، اکتساب فیض کے بعد آپ نے جاتے ہوئے پھر یہ آپ نے اپنا ملفوظ پیش کیا، اپنا شعر، اور جو آج بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش
فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ سامعین، یہ عارفین جو ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا وجود مسعود ساری انسانیت کے لیے فیض کا باعث ہوتا ہے، رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ رب العالمین انہی کی صحبت کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو کونوا مع الصادقین کا حکم ہے، یہ کونوا امر کا صیغہ ہے اور جمع کا ہے، ہو جاؤ مع الصادقین، جہاں پہ صادقین ہیں، عارفین ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے فیض حاصل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اس لیے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے نائب ہیں۔ حقیقی معنی میں یہ لوگ عالم ہیں۔ عارف جو ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، عارف عالم بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری الحسن والحسینی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 527 ہجری سے 633 ہجری تک آپ کا دور ہے۔ آپ بر صغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے مشائخ کرام کے جو ہیں وہ آپ سرگنہ ہیں اور سلسلہ چشتیہ کے آپ بانی بھی ہیں۔ 20 سال تک سفر و خضر میں آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ سفر و خضر میں آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت کے اندر مشغول رہے۔ آپ کے سونے کے لباس کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے 20 سال کے بعد آپ کو نعمت خلافت سے نوازا، اور جب آپ ہندوستان کی سرزمین بر صغیر میں آئے تو اس وقت یہاں پر پتھورا رائے کی جو حکومت تھی، اس حکومت میں آپ یہاں پہ آئے، اس کی حکومت تھی یہاں پہ۔ تو ایک دفعہ اس نے آپ کے کسی معتقد کو، مرید کو تنگ کیا، تو مرید نے آ کر آپ کے پاس آ کے اس کی شکایت کی۔ تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بندے کے سفارش سے اس کو آگاہ کیا اور کہا کہ اس کو تنگ کیا گیا ہے، لیکن اس نے آپ کی سفارش کو نہ مانا۔ پتھورا رائے جو ہے اس نے انکار کر دیا، تنگ کیا۔ تو اس وقت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے پتھورا رائے کو زندہ گرفتار کر دیا ہے، ہم نے اس کو زندہ گرفتار کر دیا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی زمانہ میں سلطان معز الدین عرف شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی فوج جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہوئی، اس نے حملہ کیا اور پتھورا رائے جو تھا وہ زندہ آپ کے ہاتھوں میں گرفتار ہوا، اور اس طرح وہاں اس دن سے اسلام کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی اور وہاں پہ پرچم جو ہے وہ اسلام کا گاڑا گیا۔ تو آپ کے آنے سے اسلام کا پرچم سربلند ہوا، اسلام کا آغاز ہوا۔ اس طرح صوفیہ کاملین نے اپنے کشف و کرامات اور معرفت الہی کے ذریعہ سے بے شمار لوگوں کو مسلمان کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان نظر سے ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان کے اندر ہندو جو ہے وہ مسلمان ہوئے، ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان ہوئے۔ اور آپ چونکہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے، 20 سال تک آپ ان کے ساتھ رہے، اور پھر آپ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی آپ کے، چونکہ وہ آپ کے خلیفہ تھے اور آپ کے فیض یافتہ تھے، اور انہوں نے آپ کے بہت سارے ملفوظات کو نقل بھی کیا ہے، اور ان ملفوظات میں سے آپ کا ایک ملفوظ یہ ہے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشق جو ہوتا ہے اس کا دل جو ہے وہ محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ عاشق عشق الہی میں، عاشق کا جو دل ہے
وہ جلتا رہتا ہے، بٹی کی طرح اتنا وہ جل رہا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے دل میں اپنے محبوب کے سوائے آ جائے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، جل کے راکھ۔ اسی لیے عشق کی تعریف یہ ہے کہ العشق نار یخرق ما سوی المحبوب، کہ عشق الہی ایک ایسی آگ ہے کہ اس میں محبوب کے سوا جو بھی آتا ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیونکہ جو بھی اس میں آئے گا وہ جل جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کی آگ کوئی بھی نہیں ہے اور کسی میں نہیں ہوتی ہے۔ اور بہتی ندیوں کا، پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہتی ندیوں کا شور سنو، کس طرح بہتی ہوئی ندیاں شور کرتی ہیں، لیکن جب وہ ندیاں سمندر میں آ کے گرتی ہیں تو خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عارف اللہ کی معرفت سے معمور ہو جاتا ہے تو اس وقت حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی حیثیت سمندر جیسی ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ ندیوں کا شور سنو، کس طرح شور مچاتی ہیں، لیکن جب وہ سمندر میں گرتی ہیں تو خاموش ہو جاتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء بھی ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک لمحہ بھی ان کے درمیان حجاب آ جائے تو یہ دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ فرمایا میں نے خواجہ عثمان ہارونی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند الولی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان کے ملفوظات آپ کی زبانی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم جس شخص میں 3 باتیں ہوں، 3 باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ بندہ اللہ کا دوست ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے دل میں سمندر جیسی سخاوت ہو۔ جس بندے میں اتنی زیادہ سخاوت ہو، سمندر جیسی سخاوت جس کے دل میں ہو، اور تم دیکھو کہ اتنا بڑا سخی ہے سمندر کی طرح کہ اگر سمندر میں کوئی پانی بھر لے تو اس میں فرق نہیں پڑتا، کوئی ایک لوٹا بھر لے، کوئی گلاس بھر لے، تو اس کی سمندر کے اندر جتنا کوئی پانی لے گا اتنا ہی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سمندر جیسی سخاوت کرنے والا بندہ دیکھو، اور آفتاب کی طرح شفقت کرنے والا بندہ دیکھو۔ جب آفتاب نکلتا ہے تو سب کو روشن کرتا ہے، اور زمین جیسی تواضع جس بندے کے اندر دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ عاجزی بھی عارف کی پہچان ہے، اور شفقت اور سخاوت ہو سمندر جیسی، شفقت ہو آفتاب جیسی، اور تواضع ہو زمین جیسی، تو فرمایا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ رب العالمین ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت میں عارف کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ صفات حق کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، عارفوں کا بڑا مقام ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو تمام دنیا اور ما فیہا کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میں نے خواجہ عثمان ہارونی کی زبانی یہ سنا ہے کہ انسان مستحق فقر اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس عالم فانی میں اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ فرمانبردار رہتے ہوئے اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے کہیں جدا نہ کر دے۔ اور پھر آپ کا ایک ملفوظ یہ بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا بھی رہے بندہ اور پھر بھی مقبول بارگاہ ہونے کا دعویٰ کرے، گناہ بھی کرے اور ساتھ ہی اعلان بھی کرے کہ میں اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور غمگین رہتا ہے۔ جس نے بھی نعمت پائی ہے، خواجہ عثمان ہارونی کے قول کو آپ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جس نے بھی اس دنیا کے اندر مقام پایا ہے، معرفت پائی ہے، اس کی بنیاد سخاوت ہے۔ رب العالمین ہمیں عارفین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہر روز ہم ایک عارف کا بیان، ان کی زندگی، ان کے ملفوظات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معرفت الہی سے ہمارے سینوں کو روشن کرے۔
توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارف اور زاہد میں یہی تو فرق ہے، زاہد بھی توبہ استغفار کرتا ہے، عارف بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ زاہدہ از عبادت، زاہدہ از گناہ توبہ کنت۔ زاہد اس وقت توبہ کرتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، زاہدہ از گناہ توبہ کند، عارفاں از توبہ استغفار۔ مگر عارف جو ہیں وہ جو درجہ بلند ہوتا ہے استغفار کرتے رہتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اپنے نیچے عارف جب نیچے والے درجے کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اتنی نوازش کیا ہے، مجھے یہ درجہ عطا کیا ہے، وہ نیچے والے درجے کو دیکھ کے پھر استغفار کرتا ہے، اور جب وہ اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یغان علی قلبی، جب میرے دل پہ اس بتقاض بشریت کوئی پردہ عائل ہوتا ہے تو انی لا استغفر اللہ فی الیوم واللیلہ 70 مرتن، تو میں دن رات میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار 70 مرتبہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کی درجات کی بلندی اور امت کی ترغیب کے لیے ہے۔ رب العالمین ہمیں عارفین کے نقش قدم پہ چلنے کی اور صادقین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو حوض ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔